الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے بچوں، کل میں نے دین کے کچھ اصولوں کے بارے میں بات کی تھی، تو میرے ذہن میں تھا یہ سب کچھ، تو میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑی سی اور تفصیل سے بات کروں۔ میں دوبارہ پھر آپ سے وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے 3 اصول ہیں جو بہت اہم اصول ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے اپنے رب کا حصول حاصل کرنے کے لیے اس کی معرفت حاصل کرنا، اور دوسرا ہے اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا، اور تیسرا اصول اپنے نبی سید الانبیاء سید المرسلین امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ تو اگر آپ سے استفسار کیا جائے، آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، تو کہہ دیجئے میرا رب اللہ ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے میری اور تمام جہانوں کی پرورش کی، وہی میرا معبود ہے۔ یہ اللہ کی معرفت ہے۔ اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، اور اس کی ربوبیت ہی پروردگاری کی دلیل ہے۔ ارشاد گرامی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ میں ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کے سوا ہر چیز عالم ہے، اور میں اس عالم کا ایک فرد ہوں۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کس چیز کے ذریعے پہچانا، تو کہہ دیجئے کہ اس کی آیات، اس کی نشانیاں اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا، اور اس کی نشانیوں میں سے دن، رات، سورج اور چاند کا وجود ہے، اور اس کی نشانیوں میں رات، دن، سورج اور چاند کا وجود ہے، اور اس کی مخلوقات میں 7 آسمان، 7 زمینیں اور جو کچھ ان سب کے اندر اور ان کے مابین ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی دلیل ہے۔ اس کا یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ سب کچھ، یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم فی الواقع ہی اس کی عبادت کر رہے ہو یا اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے دنیا اور میں جو جن و انسان ان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کی جائے، لیعبدون الا لیعبدون، کہ میں نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا۔ تو یہی اس کی توحید ہے، اس کی عبادت، اس کی معرفت حاصل کرنا، پھر اس توحید پر قائم رہنا، پھر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے لیے اسلام پسند فرمایا، اس پر چلنا۔ اس کے 5 ارکان ہیں: اللہ پر شہادت، میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو اپنا رب مانتا ہوں، کلمہ شہادت، پھر نماز، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، یہ 5 ارکان ہیں۔ لیکن ان میں سب سے اہم ارکان جو ہے نماز، جس کے بارے میں کل میں عرض کیا تھا، اس کو کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جب اس رکن کے لیے اتنا زور دے کر فرمایا گیا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں ضروری طور پر تیار ہونا چاہیے پوری اچھے طریقے سے، اور اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، بارگاہ الہی میں ہم پیش ہونے جا رہے ہیں، اور ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ہم رب ذوالجلال والاکرام کی جو تعریف کر رہے ہیں وہ کیسے کرنی ہے۔ تو کیسے، کیونکہ ایک بہت ہی بڑا مقام ہے جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے دربار عالیہ میں، اللہ کے دربار عالیہ میں، تو وہاں پہ پھر تعظیم، ادب اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور جو آپ نے مدعا بیان کرنا ہے، کیونکہ نماز ایک دعا ہے، دعا کا مطلب مانگنا۔ تو جب آپ نے دعا مانگنی ہے یا اپنے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کو بالکل اچھے طریقے سے علم ہونا چاہیے کہ آپ کیسے مانگنی ہے، اس کا سلیقہ کیا ہے، کس طرح ہمارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں ان سب باتوں سے آشنا کیا ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ہمیں ان کی احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نماز کو ادا کرنا ہے، یقین کامل اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہونا دربار میں، پھر ان کے
نماز کے جو ارکان ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اچھے طریقے سے سکھائیں۔ تو بچوں کو جب آپ نے سمجھانا ہے تو ان کو ایک دم یہ ان کے اوپر بوجھ نہیں لانا کہ نماز پڑھو، اس کی 17 رکعت پڑھو، اس کی یہ اتنے پڑھو۔ ان کو صرف یہ پہلے اس طرف راغب کرنا کہ نماز میں اپنے فرض کی ادائیگی کریں، شروعات فرض سے کریں۔ تو جب وہ اس کے عادی ہو جائیں تو پھر ان کو آگے مزید بتانا ہے کہ بیٹا یہ نماز کے اندر جو اپنے فرض پڑھیں یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس کے ساتھ جو دوسری عبادت ہے، سنت ہے، نوافل ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کون کون سے نوافل بہت ضروری ہیں، کون سی سنتیں بہت ضروری ہیں، کون سی واجب ہیں، تو سب ان کو باتیں بتائیں۔ لیکن جب وہ عادی ہو جائیں، ایک دم ان پر یہ پورا بوجھ نہ لا دیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سیکھیں گے بھی، وہ پڑھیں گے بھی۔ اور مزید ان کو یہ بتائیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، جو آپ نے صورتیں یاد کی ہوئی ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے معنی کیا ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آپ ان سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے یہ سورت اپنے اور مومنوں کے درمیان بانٹ لی ہے، تو کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کا صورت میں یہ ہے جس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور پھر کچھ حصہ جس میں ہم مانگتے ہیں اللہ سے سیدھا راستہ، مدد اللہ کی، تو اللہ کے انعامات۔ تو یہ سب کچھ بچوں کو سمجھانا ہے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ جب وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو ان کو کس طرح اللہ سے استدعا کرنی ہے اور اپنی نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو یہ بات تھی نماز کے بارے میں۔ اور دوسری بات تھی اس کی مخلوقات کی دلیل، اس کا یہ فرمان ہے در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو کہ اسی کا خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ رب کائنات ہی لائق عبادت اور معبود برحق ہے۔ اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو گزر چکے لوگ ان سب کا خالق ہے۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا اور آسمان کی چھت بنائی اور اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق کا بندوبست فرمایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے مقابل مت لے کے آؤ۔ تو یہ باتیں ہیں انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کریں گے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کو بھی سمجھ آئے اور بچوں کو بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔